آداب۔ آج امن کہانیاں میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے بوڑھے مینڈک نے جھگڑا چکایا۔ اس کہانی کو پیڈرو پیبلو نے لکھا ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ میں نے کیا ہے۔ فرو ایک مینڈک تھا اور اپنے علاقے کا سب سے بہترین باورچی۔ اس علاقے کے سارے مینڈک بڑی خوشی سے اس کے ہوٹل آتے۔ اس کے ہوٹل میں ٹومیٹو ساس میں پکی ہوئی اور شہد میں ڈوبی ہوئی مکھیاں بہت پسند کی جاتی تھیں۔ اس کے کھانوں میں یہ دونوں کھانے بہت مشہور تھے اور تمام مینڈک انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ ان کھانوں پر فرو کو بڑا ناز تھا۔ ایک دن فرو کے ہوٹل میں ٹوبی آیا۔ ٹوبی ایک بڑا مینڈک تھا مگر وہ دل کا اچھا نہیں تھا۔ وہ کچھ ہلکا پھلکا کھانا چاہتا تھا۔ جب فرو کا پکایا ہوا بہترین کھانا اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے شکایت کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ یہ کیسا کھانا ہے، اسے تو مکھیوں کا برگر چاہیے۔ فرو باورچی خانے سے نکلتا کہ جان سکے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ٹوبی نے اس سے کہا کہ یہ کھانا اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ کھائے اور اس سے اس کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ اس بات کو سن کر فرو ناراض ہوا اور اسے بہت غصہ آیا۔ وہ واپس باورچی خانے میں گیا اور واپسی پر ایک فرائنگ پین ساتھ لے کر آیا جسے اس نے پوری طاقت سے ٹوبی کے سر پر دے مارا۔ اس کے نتیجے میں ان کے درمیان دھینگا مشتی شروع ہو گئی۔ فرو کو بعد میں احساس ہوا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے تھا اور اس نے ٹوبی سے معافی مانگی۔ ٹوبی نے کہا کہ وہ اسے اسی صورت میں معاف کرے گا کہ اگر وہ بھی جواباً فرو کے سر پر فرائنگ پین کھینچ کر مارے۔ سب نے کوشش کی کہ ٹوبی کا غصہ کم ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں بیٹھے ہوئے مینڈکوں کو اندازہ تھا کہ ٹوبی بہت طاقتور ہے اور وہ اس فرائنگ پین سے فرو کا سر کھول دے گا۔ ٹوبی معاف کرنے کو تیار نہیں تھا اور فرو کو احساس تھا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ٹوبی اسے معاف کر دے۔ اس نے ٹوبی کے لیے تتلیوں کی پڈنگ بنائی۔ اس نے اس کے لیے تازہ انگوروں کا جوس نکالا۔ اس نے اس کے لیے ٹڈے کا ایک لذیذ برگر بنایا مگر ٹوبی نہ مانا۔ اس کا اصرار تھا کہ وہ صرف اس وقت مطمئن ہوگا جب وہ فرو کو فرائنگ پین سے مارے گا۔ بات اتنی بڑھی کہ ٹوبی قابو سے باہر ہونے لگا۔ اسی وقت ایک بوڑھا مینڈک ہوٹل میں داخل ہوا۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا اور آدھا تھا۔ اس بوڑھے مینڈک نے کہا کہ رکو ٹوبی، تم اس سے اس وقت لڑ سکتے ہو جب میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں۔ تمہاری وجہ سے میں ان بیساکھیوں پر چل رہا ہوں۔ اب ٹوبی کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا کیونکہ وہ بوڑھے مینڈک کو پہچان گیا تھا۔ وہ اس کا پرانا استاد برٹ تھا۔ ٹوبی جب چھوٹا تھا تو رابرٹ نے اسے کچھ غنڈوں سے بچایا تھا اور اس میں رابرٹ کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ ٹوبی بہت نافرمان تھا۔ اسے سب یاد تھا اور اس نے رابرٹ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ ٹوبی کو احساس ہوا کہ وہ فرو کے ساتھ اب تک زیادتی کرتا رہا ہے۔ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، خود ٹوبی سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں اور اگر ہم غلطی پر لڑیں تو نتیجہ صرف یہ ہے کہ نقصان میں اضافہ ہوگا۔ اس کے سر میں چوٹ کی وجہ سے درد تھا اور اسے احساس تھا کہ فرو نے فرائنگ پین مار کر غلط کیا مگر فرو نے بھی ہر کوشش کی تھی کہ ٹوبی اسے معاف کر دے۔ ٹوبی کو محسوس ہوا کہ اسے فرو کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس نے فرو کی معافی قبول کر لی اور اس ساری شام وہ دونوں اس واقعے کو یاد کر کے ہنستے رہے اور انہوں نے مزے لے کر ٹڈے کا برگر کھایا۔ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے سب مینڈک اس بات پر متفق تھے کہ جھگڑوں کو ختم کرنے کا یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، نہ کہ سروں پر فرائنگ پین مارے جائیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو بتائیے گا ضرور۔ بہت شکریہ۔